بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تھوڑے سے پانی میں 2 لیموں کا عرق نچوڑ کر سوتے وقت پی لیجیے۔ یہ یرکان میں بہت فائدہ دیتا ہے۔ 6-7 روز کے استعمال سے نمایاں فرق محسوس ہو جائے گا۔ فالسے کے درخت کی چھال لے کر 1 پاؤ پانی میں رات بھر بھگو کر رکھیں۔ صبح اس کو چھان لیں اور 2 تولہ مصری ملا کر اسے پی لیں۔ ذیابطیس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ناظرین، صبح نہار میں 1 چٹکی کلونجی کم از کم 11 دانے روزانہ کھانے سے حافظہ اور یادداشت زبردست ہو جائے گی۔ حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ سنا مکی آدھا چمچ اور روگنے کلونجی آدھا چمچ گرم دودھ میں ملا کر رات کو سونے سے پہلے استعمال کریں۔ قبض کیسی بھی ہو، قبض کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ناظرین، پوری زندگی توانا، طاقتور اور خوشحال رہنا ہے تو یہ کام ضرور کریں۔ روزانہ 1 دیسی لہسن ضرور کھائیں۔ ناشتے میں ابلے ہوئے انڈے کا استعمال لازمی کریں۔ ناشتے کے وقت 1 سیب کا استعمال کریں۔ گھی کی بجائے خشک روٹی کا استعمال کریں۔ دن میں 12 گلاس پانی ہر صورت پئیں۔ ناظرین، اگر کھانسی سے شفا چاہتے ہو تو دودھ میں تھوڑی سی ہلدی شامل کر کے پی جائیں۔ کھانسی سے نجات مل جائے گی۔ اگر طاقت میں کمی محسوس ہونے لگے تو مصری کی ڈلی کھا لیا کر، طاقت لوٹ آئے گی۔ اگر خون کم بنتا ہو اور بلغم زیادہ رہتی ہو تو شلجم اور چنے کھا لیا کرو۔ ناظرین، پلکیں لمبی کرنی ہیں تو کیسٹر آئل روزانہ پلکوں پر رات کو سونے سے پہلے لگانا چاہیے۔ سفید مرغا گھر میں پالنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور گھر میں فرشتے آتے ہیں۔ میک اپ کا زیادہ استعمال کرنے سے کینسر ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ہونٹوں پر زیادہ لپسٹک کے استعمال سے ہونٹوں کا قدرتی رنگ کالا پڑ جاتا ہے۔ گندم کے آٹے کی روٹی کھانے سے معدہ مضبوط ہو جاتا ہے، جبکہ سفید آٹے کی روٹی معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آنکھوں پر مسکارا اور نقلی پلکوں کے استعمال سے آنکھوں کی بینائی کمزور اور آنکھوں میں مختلف قسم کے انفیکشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ خشک روٹی کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ جو عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کی اولاد خوبصورت پیدا ہو، اس کو چاہیے کہ حمل ٹھہرنے کے 3 ماہ بعد اسم مبارک یا مصور کو سوتے وقت 300 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے۔ بچے کی پیدائش تک اسے پڑھتی رہے۔ انشاءاللہ جو بچہ یا بچی پیدا ہوں گے وہ نہایت خوبصورت اور صحیح سلامت پیدا ہوں گے۔ ناظرین، یاد رکھیں، ماں کا دودھ بچے کے لیے قدرتی کھانے سے بھی بڑھ کر ہے۔ کھیرا کھانے سے جلدی بڑھاپا نہیں آتا۔ زیادہ بحث کرنے سے عقل میں کمی آتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں 90% لوگ دانت صاف کرنے اور ٹوتھ پیسٹ لگانے سے پہلے اپنے ٹوتھ برش کو گیلا کرتے ہیں؟ ناظرین، وقت بڑی ظالم چیز ہے۔ یہ کلائیوں سے گھڑیاں اور چوڑیاں لے جاتا ہے اور جھریاں دے جاتا ہے۔ جو بانج عورت ہو وہ 10 دن تک روزانہ 1000 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرے۔ پاؤں میں لگی آگ تیل سے بجھائیں۔ ناظرین، 50 گرام سرسوں کا تیل لیں اور اس میں 2 ٹکی کافور ملا کر پیس لیں اور دھوپ میں رکھ دیں۔ مکس ہو جانے پر پاؤں کے تلووں پر ملیں۔ انشاءاللہ پاؤں کی جلن میں افاقہ ہو جائے گا۔ ماہواری کے بعد کمزور عورتوں کو چاہیے کہ گڑ اور سونٹ کا قہوہ بنا کر پئیں، کیونکہ اس سے ان کے اندرونی نظام میں پیچیدگیوں کے مسائل ختم ہو جائیں گے اور ماہواری کے دوران کمزوری نہیں ہوگی اور درد کا احساس کم ہو جائے گا۔ ناظرین، ہڈیوں پر گوشت چڑھانے کی مشین، اگر وزن زیادہ کرنا ہے تو کم از کم 6 کیلے کھائیں اور اوپر سے نیم گرم دودھ پئیں۔ یاد رکھیں، ملک شیک نہیں بنانا۔ ناظرین، تیز پتے کی چائے نزلہ زکام کے لیے مفید ہے۔ یہ ہاضمے کو توانا رکھتی ہے۔ تیزابیت اور پیٹ کے درد میں
بہت مفید ہے۔ صبح کو دہی کھانے سے یادداشت اچھی ہوتی ہے۔ صبح کے وقت درخت کے ساتھ لٹکنے سے قد چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ قد بڑھتا ہے۔ ناظرین، صبح کو لمبے لمبے سانس لینے سے کبھی دمہ کا مرض نہیں ہوتا اور دل کی دھڑکن توازن رہتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق چینی اور دودھ کے بغیر کافی کا مناسب استعمال دانتوں کو خراب اور کمزور ہونے سے بچاتا ہے۔ ناظرین، بلیک کافی دانتوں پر جراثیم اور طے نہیں جمنے دیتی، آپ کے دانت صاف رہتے ہیں۔ سرسوں کے تیل میں کیسٹر آئل ملا کر بالوں میں لگانے سے جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں اور بال جلدی لمبے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک سموسہ یا رول کو ہضم کرنے کے لیے کم از کم 2.5 کلومیٹر تک بھاگنا ضروری ہوتا ہے؟ رات کو سونے سے قبل دودھ پینا بہت مفید ہے، اس سے نیند بھی بہتر آتی ہے، اور اگر دودھ میں ہلدی ملا کر پی جائے تو یہ بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اگر آپ کے گلے میں خارش ہو رہی ہے تو آپ اپنے کان میں خارش کریں، گلے کی خارش ختم ہو جائے گی۔ رزق کو تنگ کر دینے والے گھر کے کام: بچے ہوئے کھانے کو گندی نالی میں ضائع کرنا، گھر میں پرندوں کے لیے دانا پانی نہ رکھنا، کمرے کے اندر مکڑی کے جالے کو نہ اتارنا، گھر میں آئی بلی کو مار کر گھر سے بھگا دینا، گھر میں آئے مہمان سے برا سلوک کرنا، گھر میں عورت کا اونچی آواز میں چیخنا اور بات کرنا۔ ناظرین، چوٹ کے درد اور کمزوری کو دور کرنے کے لیے ابلے ہوئے گرم دودھ میں کچا انڈا پھینٹ کر دودھ گرم گرم پی لے، چوٹ کے درد اور کمزوری کے لیے بہت مفید ہے۔ ناظرین، پودینہ پانی میں ابال کر شربت بنا کر پینے سے کیلشیم کی کمی چند دن میں ہی دور ہو جاتی ہے۔ دہی میں برابر مقدار میں بیسن شامل کر کے اس کا پیسٹ بنا لیں اور اسے چہرے پر لگا دیں۔ 10-15 منٹ کے بعد چہرہ پانی سے دھو لیں۔ کچھ دن کے استعمال سے چہرے کے دانے اور داغ ختم ہو جائیں گے اور چہرہ نکھر جائے گا۔ ناظرین، دہی میں انڈے کی سفیدی اور لیموں کا رس اور شہد 1 چمچ ڈال کر چہرے پر لگائیں، اس سے چہرے کی چکناہٹ ختم ہو جائے گی۔ ورزش کرنے سے انسان دبلا نہیں ہوتا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانوں کے پھیپھڑے ایک سائز کے نہیں ہوتے؟ دل کی جگہ بنانے کے لیے دایاں پھیپھڑا بڑا اور بایاں چھوٹا ہوتا ہے۔ انار کا استعمال شوگر اور بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے نہایت مفید ہے۔ ناظرین، اگر رات کو قطرے آتے ہوں تو رات کو ٹھنڈے پانی میں ادرک ڈال کر پی لیا کریں اور سبزیوں میں توری استعمال کریں۔ دوپہر کے کھانے کے ساتھ کچا پیاز زیادہ استعمال کریں۔ بند گوبھی کے پتوں کی چائے بنا کر پئیں، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر آپ کو جلد کی کسی قسم کی بیماری کا مسئلہ درپیش ہو تو کھانے میں لہسن کی مقدار بڑھا دیں۔ گرم تیل سے مالش کرنے سے پٹھوں میں دوران خون بہتر ہوتا ہے۔ ناظرین، گرم پانی میں پھٹکری یا پتھری نمک ڈال کر پاؤں پر بیٹھ جائیں۔ پھٹکری اور پتھری نمک سوزش کو کم کرنے میں بہت فائدہ مند ہے۔ حمل کے دوران پیٹ پر پڑ جانے والے نشانوں سے بچنے کے لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ حمل کے دوران پیٹ پر سرسوں کے تیل میں لیموں ملا کر 3 سے 4 مرتبہ دن میں مساج کیا کریں۔ ایسا کرنے سے پیٹ پر خارش نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہاری بیماری اور اس کی دوا نہ بتا دوں؟ تو سن لو، تمہاری بیماری گناہ ہے اور تمہاری دوائی استغفار ہے۔ ناظرین، معدے کی کمزوری کے باعث بھوک کم ہو جانے سے معدہ خراب ہو جانے کی صورت میں تازہ سیب لے کر ان کا رس نکال لیں اور اس میں تھوڑی سی پسی ہوئی سیاہ مرچ، زیرہ اور نمک ملا کر پینا بہت مفید ہے۔ کبھی معدہ خراب نہیں ہوگا۔ دل کو ہمیشہ تندرست رکھیں، پریشان کرنے والی باتیں نہ سوچیں، دماغ کو پرسکون رکھیں، ذہنی دباؤ کو فوراً کم کریں۔
اور گھبراہٹ کو اپنے قریب مت آنے دیں، ہمیشہ خوش رہیں۔ ناظرین، نظر کتنی ہی کمزور کیوں نہ ہو، لوتھ پٹھانی 6 گرام کو 60 قطرے عرقے گلاب میں 2 گھنٹے کے لیے بھگو دیں، پھر چھان کر ایک شیشی میں رکھ لیں۔ 2 قطرے صبح و شام آنکھوں میں ڈالیں۔ گاجر کا حلوہ بھی ذہانت کے لیے مفید ہے۔ دار چینی گیس کو دور کرتی ہے، دار چینی چکنائی کو کم کرتی ہے، دار چینی کھانا وقت پر کھانا ہضم کرتی ہے، کینسر سے بچاتی ہے، دار چینی پیٹ کے درد کو مات دے دیتی ہے، دار چینی السر سے نجات دیتی ہے، گلے کی سوزش کو کم کرتی ہے، قوت حافظہ بڑھاتی ہے۔ ناظرین، کبھی بھی معدے میں جلن کا مسئلہ ہو تو فوراً علاج کروائیں۔ شوگر اور بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھیں، روزانہ ورزش کریں۔ جو لوگ دودھ میں گڑ ملا کر پیتے ہیں ان کے پیٹ میں جمع ہوئی چربی کم ہونے لگتی ہے اور موٹاپے سے چھٹکارا مل جاتا ہے اور قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ناظرین، کلونجی 50 گرام، تخم میتھی 50 گرام، گلاب کے پھول 50 گرام، تمام اشیاء کو کوٹ کر چھان کر ان کا سفوف بنائیں اور صبح دوپہر شام 1 چمچ پانی کے ساتھ استعمال کریں اور چند ہی دنوں میں شوگر سے چھٹکارا پائیں۔ یادداشت کو بڑھانے والی چند غذائیں: روزانہ ہر کھانے میں ادرک کا استعمال کریں، روزانہ 3 کھجوریں کھانے کا معمول بنا لیں، روزانہ بلا ناغہ 3 پستے کے دانے ضرور کھاؤ۔ اگر چند دن میں موٹاپے کو ختم کرنا ہے تو لہسن اور ادرک کو خشک کر کے ہم وزن پیس لیں اور ان کی گولیاں بنا کر ایک گولی کو صبح نہار منہ لیں۔ چند دن میں موٹاپا غائب ہو جائے گا۔ بادام کھائیں، پودینے کی چٹنی زیادہ استعمال کیا کریں۔ ناظرین، وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو 3 چیزیں روزانہ کھا لیا کرو: لیمو، بند گوبھی کے پتے اور کھیرے۔ نظر بد کا روحانی علاج: 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر بچے کے سیدھے گال پر دم کریں، دوسری مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر الٹے گال کی طرف اور تیسری مرتبہ پڑھ کر اس کی پیشانی پر دم کر دیں۔ انشاءاللہ نظر اتر جائے گی۔ شروع میں 3 بار درود شریف، 1 بار اعوذ باللہ اور 1 بار سورہ کوثر سے قبل پوری بسم اللہ پڑھنی ہے۔ ناظرین، بستر پر سوتے وقت پانی کا چھینٹا مارنے سے دل کے دورے سے حفاظت ہوتی ہے۔ نہانے سے پہلے غیر ضروری بالوں پر سرسوں کا تیل لگانے سے شرمگاہ کی بدبو کم ہو جاتی ہے۔ عصر کی نماز کے بعد سوتے رہنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ ناظرین، سر کی خشکی دور کرنے کے لیے بالکل آسان طریقے: ناریل اور مہندی کا تیل ہم وزن ملا کر بالوں میں لگائیں، یا پرانے اچار کا تیل بالوں میں لگانے سے خشکی دور ہو جاتی ہے۔ لسی سے سر دھونے سے بھی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ دہی میں تھوڑا سا میٹھا تیل ڈال کر سر دھونے سے آدھا گھنٹہ پہلے بالوں میں لگائیں، پھر نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ خالص ناریل کا تیل بالوں کی خشکی کو دور کرتا ہے۔ سرسوں کا تیل نکلواتے وقت سنترے کے چھلکے بھی شامل کر دیں۔ اس طرح جو تیل برآمد ہو اسے خشک بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ اور مہندی میں لیمو کے چند قطرے اور انڈا ملا کر بالوں میں لگائیں، پھر 1 گھنٹے کے بعد سر کو دھوئیں، اس سے بھی خشکی دور ہو جائے گی۔ سر دھونے سے پہلے لیمو کا رس بالوں میں لگانے سے بال چمکدار ہو جاتے ہیں۔ سر میں میل کچیل جم جائے تو اسے نکالنے کے لیے سرکہ میٹھے تیل میں یا پانی میں ملا کر لگائیں۔ ناظرین، جو عورتیں روزانہ سیڑھیاں چڑھتی اور اترتی ہیں ان کو گھٹنوں کے درد کی شکایت کم ہوتی ہے۔ برف والا پانی پینے کی عادت ٹانگوں میں درد کی وجہ بنتی ہے۔ ناظرین، جو عورت الٹا ہو کر سوتی ہے اس کی چھاتی کا شیپ خراب ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اندھیرے میں نہانے کی عادت اپنا لی جائے تو ڈر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ بس میں سفر کرتے وقت چپل اتار دینے سے ٹانگوں میں درد جیسے مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ اگر کسی کو ہیضے کی بیماری لاحق ہو جائے تو وہ سفید پیاز کا پانی 2-3 دفعہ پیے، ہیضہ دور ہو جائے گا۔
سفید آٹا معدے کے لیے نقصان سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ اس کو زیادہ کھانے سے نہ صرف معدے کے مسائل بڑھتے ہیں بلکہ آنتوں کی بیماریاں بھی زیادہ ہونے لگ جاتی ہیں۔ لہٰذا سفید آٹے میں فائبر بہت کم ہونے کی وجہ سے قبض، سر درد اور ڈپریشن جیسی بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں، جس سے تیزابیت بڑھ جاتی ہے اور موٹاپے کی بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔